کارکنان اجلاس اور جملہ سامعین و حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آج کی مقدس بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرکت قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی یہ بزم ایک اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے کہ اس کی تقریب کی شکل میں سجائی گئی ہے، اور یہ مہینہ بھی عید غوثیہ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہم کا فیضان اس مہینے کے اندر بالخصوص جاری و ساری ہے۔ لیکن آج کی اس بزم میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر کچھ اور اصلاح معاشرہ پر کچھ اور اخیر میں کچھ عقائد پر بھی گفتگو کروں۔ حالانکہ ایک جلسے کے لیے، ایک تقریر کے لیے ایک موضوع کافی ہوتا ہے، لیکن ایک تقریر میں تین باتوں کو سمیٹنا، اور وہ بھی رات بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے۔ اس وقت 12 بجنے جا رہے ہیں، چند منٹ باقی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو مجھ سے کہی گئی ہیں میں ان کے متعلق کچھ آپ کے ذہن میں باتیں اتار سکوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا رب میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آغاز گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند شعر اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کروں۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تو یہ آپ کی سعادت مندی ہوگی، اور اگر آپ کوتاہی کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، ان کو جو عقل دے خدا، ان کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فیضوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فیضوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فیضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ سنا ہوگا، سنا ہے نہیں سنا؟ جمال کا تذکرہ لیکن حضور کا جلال آپ نے کم سنا ہوگا۔ حضور کی زندگی کا جو جمال ہے وہ ساری زندگی بیان کیا جائے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور کا جو جلال ہے وہ کیا ہے اس پر میں کوئی گفتگو آج نہیں کر سکوں گا، لیکن حضور سید اعلیٰ حضرت کے شعر میں میرے حضور کے جلال کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، زخم پر داغ جگر مٹائے کون، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر جائے ہم، ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر جائے ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، صدق و عدل و کرم و حکمت میں چار سو شہرے ہیں چاروں کے، اور جان و دل تیرے قدم پر واری کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی تقریر کے عنوان کی شروعات میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، اگر تھوڑی دیر آپ نے توجہ دی اور کچھ بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تو آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کو اس لیے فرض فرمایا ہے، عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کی عادتیں بہتر ہو جائیں، عبادت کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ عادتوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگر عبادت سے عادت اچھی نہ بنے تو عبادتوں کا صحیح فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب بھی عبادت کا ذکر کیا گیا ساتھ میں اچھی عادت کا ذکر ضرور کیا گیا۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ذکر فرمایا، چاہے وہ روزے کا ذکر ہو، چاہے وہ نماز کا ذکر ہو، چاہے وہ حج کا ذکر ہو، جہاں جہاں اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے وہاں یہ ضرور فرمایا کہ اس عبادت سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے آپ نماز کی بات لے لیں، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، بے شک نماز جو ہے وہ تمام طریقے کی خرافات سے، بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی عادت اچھی ہو جائے گی،
نماز پڑھے گا تو اس سے اس کا بیہیویئر اچھا ہو جائے گا. جب نماز پڑھے گا تو آنکھوں کو حیا ملے گی. اور اچھی عادت کا نام ہی اخلاق ہے. میرے پاس تمہید کا وقت نہیں ہے کہ میں پہلے تمہید باندھوں پھر اپنی گفتگو پڑھاؤں، اس لیے میں نے ڈائریکٹ اپنی گفتگو شروع کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ذکر جہاں فرمایا وہاں عادت کا ذکر ضرور فرمایا. فرمایا نماز کس لیے فرض کی گئی؟ آپ سمجھتے ہیں شاید نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے. معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں. دن اور رات میں اس 24 گھنٹے کے عرصے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے کے اندر اس کی عبادت کرنے والے کروڑ لوگ اور فرشتوں کی جماعتیں اور یا کاملین کی جماعتیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جماعتیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہی ہیں. خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، اور زمین کی بات چھوڑیں تو آسمانی دنیا پر کتنے ملائکہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ روز ازل سے سجدہ ریز ہیں اور ابھی تک وہ سجدے میں ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے بعد سے آج تک رکوع میں ہیں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اللہ کے لیے ایک لقمہ بھی اپنی زبان پہ نہیں ڈالا. جنت میں رہ کر، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی آسائشوں کو دیکھ کر اس کا فائدہ نہ اٹھانے والی جماعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں. وہ تو بے نیاز ہے. اللہ کے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اس کی عبادت کرتے ہیں، زمین پر اللہ والے اس کی عبادت کرتے ہیں. اور فرشتے تو میرے حضور کی بارگاہ میں 70,000 صبح اترتے ہیں، 70,000 شام اترتے ہیں. اور جو ایک بار اتر جائے پھر سے دوبارہ حاضری کی سعادت حاصل نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کتنے فرشتے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے. اور اللہ کے مقدس اولیاء جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزار دی، کبھی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، کبھی کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے مطالبہ نہ کیا. ان کی زندگی کا لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں. دراصل ضرورت تو عبادت کی ہمیں ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہماری عادت کو بہتر بنا دیتا ہے. جب ہمارا سر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ ہمارے سروں کو عزت عطا فرما دیتا ہے. جب ہمارا سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ ہمارے سروں کو دوسروں کی چوکھٹوں پر جھکنے سے بچا دیتا ہے. اس لیے عبادت کی ضرورت تو ہمیں ہے. قرآن کہتا ہے عبادت کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ جب تم عبادت کرو گے تمہاری عادتیں بہتر ہو جائیں گی، تمہارا کلچر بہتر ہو جائے گا، تمہاری نیتیں بہتر ہو جائیں گی. سو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے. اب جو نماز پڑھ کر بھی بے حیا رہے، جو نماز پڑھ کے بھی جو ہے وہ خرافات کا عادی رہے، جو نماز پڑھ کے بھی برائیوں کا عادی رہے، جو رات اور دن نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو لیکن نظروں میں حیا نہ ہو، نماز تو دھڑا دھڑ پڑھتا ہو، سجدے تو کرتا ہو لیکن جب بازاروں میں نکلے تو نگاہیں غیر محرموں کو دیکھتی رہے، نماز تو پڑھتا ہو لیکن جب کسی امیر کے سامنے بیٹھے تو زبان اس کی چاپلوسی کرتی رہے، نماز تو پڑھتا ہو لیکن دماغ میں کبھی کسی کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوتی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس کی عادتوں کو نہیں بدل رہی ہے، نماز اس کے کلچر کو نہیں بدل رہی ہے، نماز اس کے اخلاق کو نہیں بدل رہی ہے، نماز اس کے کردار کو نہیں بدل رہی ہے. نماز کا بیسک کانسیپٹ تو یہ تھا، نماز کا بیسک مقصد تو یہ تھا کہ جب تم نماز پڑھو گے اور اپنے سر کو اس رب قدیر کی بارگاہ میں رکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اے میرے مالک، ہمارے جسم کی ساری سب سے بڑی نعمتیں ہمارے سروں کے اندر ہیں، ہمارا تاج بھی سروں پہ ہوتا ہے، آنکھیں بھی سروں کے اندر ہے، زبان بھی سر میں ہے. اے مالک، ہم نے یہ سر تیری چوکھٹ پر رکھ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے غرور کو ختم کر دیا، ہم نے اپنے تکبر کو ختم کر دیا، ہم نے اپنی انا کو ختم
सुधार नहीं है। नमाज तो इसलिए पढ़ी जाती है कि जब इंसान हाथ बांध कर उस रब्बे कदीर की बारगाह में खड़ा होता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ तो उस मालिक के हबीबी के लिए है जो रहमान भी है और रहीम भी है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है, जो यौम जज़ा का मालिक भी है। तो फिर उससे पता चलता है कि अगर वो रहमान है, रहीम है, तो वो यौम जज़ा का मालिक भी है। जो गुनाह को छोड़ने का इरादा पैदा होता है, फिर इंसान के दिल में तक़वा पैदा होता है। लेकिन क़याम में खड़े होने के बाद भी अगर किसी का ज़हन दुकान से न हट सका, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर न हो सका, तो पता चला इबादत तो है लेकिन आदत नहीं सुधर रही है, लेकिन अखलाक नहीं है, अखलाक नहीं है, खुलूस नहीं है। अखलाक दरअसल आदाब के बेहतर होने का नाम है। अखलाक के बहुत सारे मानो किए जा सकते हैं, लेकिन आज इस महफिल में मैं अखलाक को जिस माने पर महमूल कर रहा हूँ वो आदत के बेहतरी का माना है। खुदा की कसम, अगर जिसने अपनी आदत को सुधारा और आदतों को सुधारने के दर तय हुआ, और अगर उसने अपनी आदतों को सुधारा, मेरे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते कि मैदान महशर में मीज़ान अमल पर नमाज का वजन उतना नहीं होगा, रोज़े का वजन उतना नहीं होगा, हज का वजन उतना नहीं होगा, दुनिया की किसी इबादत का वजन मीज़ान अमल पर उतना नहीं है जितना कि अखलाक करीमा का वजन है, अखलाक का वजन है। अगर किसी ने अपने अखलाक को संवारा, अगर किसी ने अपने किरदार को संवारा, अगर किसी ने अपने बदन के अंदर बसने वाली रूह पर तवज्जो दी और उसको संवारने की कोशिश की, तो उसकी ये नेकी उसकी जिस्मानी नेकियों से बहुत बढ़ जाती है। मेरा शुबा, मैं फराइज का इनकार नहीं कर रहा, मैं किसी इबादत का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि इबादतों के अंदर इस बात का ख्याल करें कि क्या आपकी आदतें बेहतर हो रही हैं, क्या आपकी आदत बदल रही है। अगर आदत नहीं बदल रही है, कल्चर नहीं बदल रहा है, मिजाज नहीं बदल रहा है, तो फिर आपको अपनी इबादतों पर गौर करना चाहिए। नमाज दरअसल इसीलिए है कि अखलाक बेहतर हो जाए। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि अखलाक बेहतर हो, अच्छा किरदार हो, बात करने का तरीका पैदा हो जाए, बाजार में चलने का तरीका पैदा हो जाए, घर में रहने का तरीका हो जाए, मजलिस में आने का तरीका मिल जाए, महफिल मुस्तफा में बैठने का सलीका मिल जाए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं नमाज पढ़ने के बाद भी, तो आपको अपनी नमाज पर गौर करना चाहिए। आगे बढ़े, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे, ये मखसूस महीने के रोजे फर्ज किए हैं। क्यों फर्ज किए हैं, क्यों फर्ज किए हैं? आगे फिर वही बात, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मैं तफसीर नहीं कर रहा हूँ, तर्जमा नहीं कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि लोग तर्जमे पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम तर्जमानी पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। मैं तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, तर्जुमानी कर रहा हूँ। क्यों रोजे फर्ज किए गए? इसलिए फर्ज किए गए ताकि अखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, ताकि तुम्हें तक़वा मिले, तुम्हारी निगाहों को तक़वा मिले, तुम्हारी ज़बान को तक़वा मिले, तुम्हें परहेज़गारी मिले। परहेज़गारी का मतलब क्या है? तक़वे का मतलब क्या है? तक़वे का मतलब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत काब अहबार से पूछा था, ऐ काब अहबार बताओ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, दुनिया में तूफान आते और जाते रहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने जब अपने हुजूर का पैगाम सुनते हैं तो उनकी तवज्जो मुकम्मल सुनाने वाले की तरफ होनी चाहिए। थोड़े से इंतशार पे आप घबराया न करें, थोड़ी सी आंधियों पर परेशान न हुआ करें, थोड़ी सी आवाज़ पर मुतालिब न हुआ करें, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें। जहाँ तक आपको आवाज़ में आप बात सुनें, हिंदुस्तान में रहते हुए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, बहुत सारी चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना है। आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ आपको अपने आज मैं बात ही अखलाक में कर रहा हूँ, तो फिर अखलाक का तकाजा ये है कि कोई और कुछ नहीं करता है, हम काम अपना करते हैं। हमारी तवज्जो अपने बात की तरफ, हमारी तवज्जो आपकी तवज्जो हमारी तस्वीर की तरफ, जो जो कर रहे हैं उसको करने दें, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह चाहेगा तो आवाज़ हमारी भारी रहेगी, तो हमारी आवाज़ को गलबा अता फरमाएगा। इसलिए कि आवाज़ ऐसी नहीं है अबे पहले भी हमें आसमान में किसी को अल्लाह ने
کیا ہے؟ تقوی کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی آؤ میں یہاں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے کہا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ان سے کہنے لگے اے کعب احبار تم جو ہے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اب اسلام لے آئے، اسلام کا بھی علم تمہیں حاصل ہے، مجھے بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بات چلی ہوئی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی، الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ یہ ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے، ہدایت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، ہدایت اس کو، اگر میں اپنی زبان میں کہوں، ہدایت اس کو ملتی ہے جو با اخلاق ہوتا ہے، جو با ادب ہوتا ہے۔ بے ادب کو ہدایت نہیں ملتی، بد اخلاق کو ہدایت نہیں ملتی، بد کردار کو ہدایت نہیں ملتی۔ حضرت کعب احبار نے کہا اے عمر آپ مجھ سے تقوی کا معنی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میں خاردار جھاڑیوں سے گزرا ہوں، کانٹوں والی وادیوں سے گزرا ہوں۔ کہا ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور سمیٹ کر گزر جاتا ہوں، سمیٹ کر گزر جاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب تم دنیا میں آؤ گے دنیا کی رنگینیاں ہوگی، دنیا کا رنگ و روغن ہوگا، جب تم آنکھیں کھولو گے تمہیں جو ہے وہ ٹائلس اور ماربل کے جگمگاتے گھر ملیں گے، تمہیں جو ہے وہ چمچماتی سڑکیں ملیں گی، تمہیں دنیا کی رانائیاں ملیں گی، ہر طرف حسن ہی حسن ملے گا۔ جس گلی سے گزرو گے تمہیں حسن نظر آئے گا، رانائیاں نظر آئیں گی، تمہیں عیش و عشرت نظر آئے گی، تمہیں دولت نظر آئے گی، تمہیں سرمایہ نظر آئے گا، تمہیں جاؤ حشمت نظر آئے گی۔ اگر تم کسی بھی مقام پر جاؤ گے دنیا کے اندر تمہیں دنیا کی رنگینیاں نظر آئیں گی، لیکن یاد رکھنا کہیں یہ رنگینیاں تمہارے دامن کے لیے کانٹوں کا کام نہ کریں۔ تو اس لیے جب دنیا میں آؤ تو اپنی زندگی کو اپنے کپڑوں کی طرح سمیٹ لو اور اس کے ساتھ کی پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤ، اسی گزرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجیے، اب آپ غور کیجیے، تقویٰ یہ ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عبادت اسی لیے فرض کی گئی۔ اب آئیے رمضان کے بعد حج کی بات کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ حج کیا ہے؟ یعنی رکنا ہے، کس چیزوں سے رکنا ہے؟ قدر سے رکنا ہے، جو ہے وہ فسق سے رکنا ہے، اور جو یعنی اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس چیز سے بھی رکنا ہے۔ رکنے کی عادت پڑ جائے، پابندیوں کی عادت پڑ جائے، انسان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آئے اپنی نفس کو، انسان کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بد اخلاقی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول پورے ملک کے اوپر ہو، ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول پورے شہر کے اوپر ہو، ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول ہمارے بچوں کے اوپر ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول اس کی بیوی کے اوپر ہو، لیکن سب سے پہلے اس کو کنٹرول اپنے اوپر رکھنا ہوگا، سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ تمہارا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تمہیں کوئی ایک گالی دے دے تو تمہیں کنٹرول ہی نہیں ہوتا، تمہارے بارے میں ایک جملہ کہہ دے تو تمہیں کنٹرول ہی نہیں ہوتا، اور ادھر والوں سے زیادہ ادھر والے پہ کنٹرول ہو گئے۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے میں ان کی توہین نہیں کرتا، لیکن یہ میرے دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، میں اپنی بھی تربیت اپنے اوپر بھی تربیت کرتا ہوں، ان کے اوپر بھی کرتا ہوں۔ ہمیں بھی کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں بھی ذرا سا سب نظر پیدا کرنا ہوگا، ہمیں بھی اخلاق کی ان حسین باتوں میں کودنا ہوگا، اور کود کر جو ہے وہ غصے پر کنٹرول کرنا، اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، اپنی نفس پر کنٹرول کرنا۔ کیسے کنٹرول کرو گے؟ کس طرح سے کنٹرول کرو گے؟ یہ کنٹرول میں آئے گی کیسے؟ نفس کو کنٹرول نہیں ہوتی۔ کھانا دیکھا تو کھانے کی طرف، جو ہے وہ شہوت کی طرف، حسن دیکھا تو شہوت کی طرف، دولت دیکھی تو دولت کی طرف۔ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، انسان کو بالکل اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ میرے حضور کی حدیث مبارکہ ہے انسان تو اتنا لالچی ہے، اتنا لالچی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، حضرت امام ترمذی نے حدیث کی تحریف فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ خواہش کرتا ہے اے میرے مالک مجھے اس جیسی ایک اور وادی مل جائے۔ سونے کی وادی سے مطلب
کیا، دو پہاڑیوں کے بیچ کی جگہ کو وادی کہتے ہیں. اگر ایک وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو انسان چاہتا ہے مجھے ایک اور وادی ملے. اگر دو مل جائے تو پھر کہتے ہیں وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے. انسان کا کنٹرول نہیں اس کے اوپر، انسان کا کنٹرول نہیں اپنے نفس کے اوپر، انسان کا کنٹرول نہیں اس کو خواہش کے اوپر. کنٹرول کیا کیسے جائے گا، اس کو قابو میں لیا کیسے جائے گا؟ تو اس کو قابو میں کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور کے اخلاق کریمہ کو سنا جائے اور سن کر اس پر عمل کیا جائے، اور نفس کو کنارے کر کے اس کو یہ نعرہ لگایا جائے کہ رضا نفس دشمن ہے، رب نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چہرے میں. کنٹرول کیسے کریں گے؟ کیسے کریں؟ ہمارے یہاں تو اتنا کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے میں ابھی ایسے موضوع پر نہیں آیا ہوں، آپ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاں چائے میں چینی زیادہ ہو جائے، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو صرف اس بات پر مارتے ہیں کہ تم نے کھانے میں نمک زیادہ کیا، اس بات پر مارتے ہیں کہ جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ میرے کپڑے پہ استری کیوں نہیں کیا. بتائیے جس قوم کا اخلاق اتنا گر گیا ہو اور جس کا کنٹرول اتنا جا چکا ہو، وہ کیا شہر پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ وہ قوم کیا ملک پر کنٹرول کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے مجھے موضوع تو بہت حسین دیا گیا تھا لیکن وقت مجھے صحیح نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ 12 کے بعد لوگ تقریر سننے کے جذبے کو کھو دیتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کوئی دیر میری بات کو برداشت کریں گے. اب آپ اتنا کنٹرول ہو گیا ہے. بچے نے ایک غلطی کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو میری ماں بہنیں اس محلے کے اندر سن رہی ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں، اتنا کنٹرول جاتا رہا کہ جب ہم بچوں کو مارتے ہیں بے تحاشا مارتے ہیں. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے بچوں کو اس قدر پیٹتے ہیں، ایسا مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی جو ہے وہ شیطان کو مار رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی حضور کے گستاخ کو مار رہے ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے. اب بچوں کے کو مارنے کا حکم کیا ہے؟ حضور کی سیرت پڑھو، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اور جب بھی تم ان کو مارو تو ان کی پشت پہ ان کی تربیت کے لیے مار سکتے ہو، لیکن 3 چانٹے سے زیادہ، 3 ہاتھ سے زیادہ بچوں کو مارا نہیں جا سکتا. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کے چہروں پہ مارتے ہیں. ہمارا نوجوان ذرا توجہ سے میری بات پر سننا، عورتوں کے چہرے پر مارتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندیوں کو چہرے پہ نہ مارو، اور مارنا ہی نہیں چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پینٹ کی پیٹ سے اپنی عورتوں کو پیٹتے ہیں. بتائیے کیا یہ حضور کا طریقہ ہے؟ بتائیے کیا آپ حضور کے امتی ہیں؟ اخلاق کی قدریں کتنی پامال ہوئی ہے، کتنی پامال ہو گئی. حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو اسی بات پر مار رہا تھا، میں نے اسے ایک جھاپڑ مارا، یعنی ایک چانٹا میں نے اپنے غلام کو مارا. غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جسے پیسے سے خریدا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک چانٹا مارا، میں نے مارا اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور میں مار کر پیچھے ہٹا تو مجھے پیچھے سے کسی کی گرجدار آواز سنائی دی جو بڑے جلال میں تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ اللہ کے بندوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے غلاموں پہ ظلم نہ کرو، ان کو چھاپڑ نہ مارو، اللہ تم سے میدان محشر میں حساب دے گا. حضرت ابو سعید انصاری کہتے ہیں جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کسی اور کی ذات نہیں بلکہ میرے آقا کریم کی ذات تھی. پیچھے سے حضور کہہ رہے تھے اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرو، انہیں مارو نہ. آج دیکھیے نا، آپ کی دکان میں کوئی غلام ہو، آپ کی دکان میں کوئی کام کرنے والا ہو، 10 منٹ کام پر آنے پر لیٹ ہو جائے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں. میں ان غلاموں پر الگ بات کروں گا، ان لوگوں پر الگ بات کروں گا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، لیکن جو مالک ہے اس مالک کی ذمہ داری کیا ہے یہ نہ کیا کرو. اخلاق پیدا کرو اپنے اندر. مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو سیکھو اور غور کرو کہ تمہارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بات واضح ہوتی چلے. حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہے. کھانے کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. لیکن کھانے کو بنانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی. حضرت حفصہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ حضور کہیں بھی رہتے، کسی بھی زوجہ کے گھر میں رہتے
لیکن جب وہ کچھ بناتی تو ان کی محبت یہ تھی کہ وہ ضرور حضور کے لیے بھیج دیتی، حضور کے لیے بھیج دیتی۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھی کہ حضرت حفصہ کے گھر سے کھانا آئے گا۔ میں اپنی بہنوں کو قریب کر کے یہ بات بتا رہا ہوں اور شوہروں کو قریب کر کے کہتی ہے کہ جب میں نے کھانا بنانا شروع کیا تو میں جانتی تھی کہ حفصہ کے گھر سے کھانا آ سکتا ہے، اماں حفصہ کے گھر سے کھانا آ سکتا ہے، تو میں نے اپنی کنیز کو کہا کہ جب حفصہ کے گھر سے کھانا آئے تو تو ہاتھ مار کے ان کا کھانا گرا دینا۔ دیکھو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے کبھی بھی اپنے ذہن میں کوئی خرابی نہ پیدا کرنا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اماں حضرت عائشہ صدیقہ کی غیرت تھی کہ حضور میرے گھر میں ہے تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے، حضور میرے دسترخوان پر، حضور جو ہے وہ میرے گھر پر ہے تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے۔ اس لیے آپ نے اپنی کنیز سے کہا کہ جب حضرت حفصہ کے گھر سے کھانا آئے تو تو ہاتھ مار کے کھانے کو گرا دینا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے کھانا آیا تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز میں ہاتھ مارا اور کھانا گر گیا۔ جب کھانا گرا تو برتن بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ توجہ کر کے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر بیوی چائے دیتے وقت اگر تھوڑی سی چائے آپ کے ہاتھ پر گر جائے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو یہاں تک بلکہ اسی پر کتنے لوگ مارنا شروع کر دیں اور نہیں ماریں گے۔ بہت با اخلاق شخص ہوگا، بہت اچھا آدمی ہوگا تو وہ اتنا کہے گا کہ اندھی ہے کیا، دکھتا نہیں ہے، یعنی بہت اچھا ہوگا تو وہ یہ بات کہے گا۔ لیکن آؤ دیکھو ہمارے اور تمہارے آقا کا رویہ کیا ہے۔ کھانا گر گیا، گرم کھانا تھا، برتن ٹوٹ گیا۔ اب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھانے لگے۔ کون نہیں؟ امام الانبیاء ہے۔ کون نہیں؟ امام الانبیاء خاتم النبی جی، وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح کو نازل ہو، شام کو نازل ہو تو پھر دوبارہ حاضری کا موقع نہ ملے۔ وہ امام الانبیاء آگے بڑھ کر کھانا اٹھاتے ہیں اور کھانا جلدی اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے، غصہ نہیں کیا، مسکراتے ہوئے کرتے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں عائشہ تم نے حفصہ کا برتن توڑ دیا ہے، اب تمہیں اس کو نیا برتن منگا کر دینا ہوگا۔ یعنی کچھ نہیں کہا تو صرف اتنا کہا کہ عائشہ تم نے حفصہ کا برتن توڑ دیا، اب تمہیں اس کو نیا برتن منگا کے دینا ہوگا۔ حضور کی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے؟ آج دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو میرج لائف ہے وہ بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ پتہ ہے یہ ایشو کیوں بن رہا ہے؟ شادیوں پر ہندوستان میں سب سے زیادہ جوک بنتے ہیں۔ یہ جوک کس نے بنایا؟ یہ شادیوں کا مذاق کس نے بنایا؟ آپ کو کسی بات کی خبر نہیں ہے، آپ کو بس کوئی چیز آپ کو مل جائے تو آپ اسے فالو کرتے رہتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد ایسا دن آئے گا کہ جس کی شادی ہونے لگے گی وہ سر پکڑ کر رونے لگے گا کہ شاید شادی ایسی مضمون چیز ہے، شاید شادی ایسی بری چیز ہے جو انسان سے اس کی آزادی چھین لیتی ہے۔ نہیں، تم نے کبھی شادی کو حضور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے اینگل سے دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کیسی خوبصورت چیز ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر دیا اس نے اپنے آگے دین کو بچا لیا، آگے دین کو محفوظ کر دیا۔ تم نے شادیوں کو مذاق بنایا، اگر ہو سکے تو اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، یہ آواز کھینچ رہا ہے، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اور ریٹن جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیں۔ شکریہ اللہ علیہ درشت پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل آباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے آپ کی بات پر ہے، آپ سنیے، ان کو بند کریے، یہ ان کو بھی ضرورت نہیں، ان کو کم کر دیجیے، آپ ساؤنڈ بڑھا دیجیے۔ درشت پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل آباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضور کی سیرت سنیں، حضور نے جلدی کھانا اٹھایا اور صرف اتنا کہا کہ اے عائشہ تم نے حفصہ کا برتن توڑ دیا، اب تم اس کا برتن منگا کر کے دینا ہوگا۔ یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کا اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کو ہم نے اخلاق کی سب سے عظیم منزل پر فائز کیا۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی انتہا کا درس دینے کے لیے آیا ہوں، یعنی ہر نبی
اخلاق لے کر آئے. حضرت موسیٰ بھی اخلاق لے کر آئے, حضرت آدم بھی اخلاق لے کر آئے, حضرت عیسیٰ بھی اخلاق لے کر آئے, حضرت ابراہیم بھی اخلاق لے کر آئے, حضرت اسماعیل بھی اخلاق لے کر کے آئے. لیکن آپ میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر توجہ کریں, آپ حضور کے اخلاق پر توجہ کریں, حضور کے کردار پر توجہ کریں. آپ اور تو کریں حضور کا اخلاق کیسا ہے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی سمجھ میں آواز؟ اگر آواز سمجھ میں آئے فوراً کمپلین کیجیے گا. بہت سارے لوگ ایسی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو مائک اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ تک آواز پہنچائی جا سکے, اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. ایگو کو اور کم کریں, بات کلیئر ہونی چاہیے. حضور ہر نبی اخلاق لے کر آیا, حضرت موسیٰ بھی اخلاق لے کر آئے, حضرت عیسیٰ بھی اخلاق لے کر آئے. لیکن بات اتنی ہے کہ اور انبیاء میں اور امام الانبیاء میں فرق یہ ہے کہ دوسرے نبی اخلاق لے کر کے آئے اور امام الانبیاء اخلاق بن کر کے آئے, صحابہ اخلاق بن کر کے آئے. اور میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کے درود شریف پڑھیں انشاءاللہ. اللہ علیہ نبی و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ اور نبی اخلاق لے کر کے آئے, لیکن میرے حضور اخلاق سراپا اخلاق بن کر کے آئے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے وہ فرعون نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا, مصر کے اندر قبطیوں کو مارا جاتا رہا, وہ جو ہے مارا جاتا رہا اپنے اسرائیلیوں کو, اور کتنا مارا گیا, کتنا تک کیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا. 70,000 بچے مصر کی سرزمین پر ذبح کر دیے فرعون نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے رہے, جو ہے وہ پریشان کیا گیا, کھانا بند کیا گیا, بڑے بڑے اذیتیں چھوڑے گئے, صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے, صبر پر صبر کرتے رہے. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کی طرف بڑھے, سمندر کی طرف بڑھے, اور جب پانی کے قریب پہنچے تو آپ نے اللہ نے حکم دیا اپنے عصا کو پانی پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, پانی میں راستہ بنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کر کے اس پار چلے گئے. جب فرعون پانی کے درمیان آئے, جب فرعون پانی کے درمیان آیا, اس کی فوج پانی کے بیچ میں آئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا دوبارہ پانی پہ مارو. حضرت موسیٰ کو معلوم تھا, حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے عصے کو پانی پہ مارا تو یہ سمندر فرعونیوں کو ڈبا دے گا, یہ سمندر فرعونیوں کو فنا کر دے گا, یہ سمندر فرعونیوں کو جو ہے وہ خاصر کر دے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پانی پہ مارا اور سمندر کی پانی کی دیواروں نے فرعونیوں کو ہمیشہ کے لیے ڈبا دیا, ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, بتاتے رہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, اللہ کا کلمہ پڑھو, بتوں کی عبادت چھوڑ دو. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب قوم نے آپ کی بات نہ مانی, جب آپ تبلیغ کرتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک دن ایسا بھی آیا جب اللہ نے کہا اے میرے نوح پیغمبر, اب بہت ہو گیا, اب وہ دن آ گیا ہے جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوگا, جب طوفان نوح آئے گا. اور انہوں نے کشتی بنانا شروع کیا. حضرت نوح کو معلوم تھا کہ میں کشتی میں سوار ہو جاؤں گا, میرے ماننے والے کشتی میں سوار ہو جائیں گے, لیکن میرے ملک میں رہنے والے, اس دنیا میں رہنے والے پانی میں غرق ہو جائیں گے. پھر وہ دن آیا جب تندور سے پانی نکلا, جب پانی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا, اور قوم نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو, بلکہ دنیا پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پانی نہ ہوتا, پانی نے سب کو غرق کر دیا. لیکن اب آؤ سنو, میں اور بھی بہت سارے واقعات بیان کر سکتا ہوں, لیکن اب آؤ سنو. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم اپنے ایک غلام کے ساتھ طائف کے شہر میں حاضر ہوئے, طائف کے شہر میں جلوہ فراز ہوئے. اس لیے حاضر ہوئے تھے دین کی دعوت کے لیے, دین کی دعوت دینے کے لیے. طائف کا وہ مشہور واقعہ, طائف کی وہ تاریخ. ارے بھیا سیدھے بیٹھ گیا یار, آج جب آپ طائف ہلا جا رہا, ہلا جا. آپ کو پتہ چلے گا طائف کے پتھروں کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے, طائف کی پہاڑیوں کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے حضور مصطفیٰ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسوؤں کو دیکھ کر جب حضور کو پتھر مارے گئے, اور کس قدر پتھر مارے گئے, کس قدر پتھر مارے گئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا آؤ تم دین قبول کر لو, میں اللہ کا رسول ہوں. تو طائف والوں نے کیا کہا, اتنی زبردست بات کی, کیا کہا, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کو نبوت
دینی ہی تھی تو کیا وہ تیرے جیسے شخص کو نبوت دیتا؟ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی کچھ کم نہ تھا کہ انہوں نے اتنی شخص، اتنی جو ہے وہ اتنی خطرناک بات حضور کو کہی تھی کہ اگر نبوت دینی تھی اللہ کو تو کیا تجھی کو نبوت دیتا، کسی اور کو نبوت دے سکتا تھا؟ اتنی خطرناک بات ہے، لیکن حضور نے کچھ نہ کہا، حضور نے لب نہیں کھولے، حضور نے اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، انہوں نے سر نہ جھکایا، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، اور اس سے اوپر یہ کہ جب حضور طائف سے نکلنے لگے تو انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا پر اس طرح پتھر برسائے گئے، اس طرح پتھر برسائے گئے کہ حضور کے جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں سے فوارے خون کے جاری نہ ہوئے ہوں۔ حضور کی نالیں مبارک خون سے بھر گئی۔ جب میں طائف کے پتھروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور کے خون کو دیکھ کر خون کے آنسو ہونے لگے ہوں اور پھر خون بھی سیاہ پڑ گیا ہو، اس وجہ سے پتھر بھی سیاہ پڑ گئے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں کبھی جا کر دیکھو، طائف کی پہاڑیوں کو جا کر دیکھو، ایسا لگے گا جیسے وہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم جب یہ ظلم ہوا، جب یہ زیادتی ہوئی، جب یہ ظلم کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ اور جانتے ہو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی ان کو برا بھلا کہے، حضور برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ نہیں برداشت کرتا، اللہ نہیں برداشت کرتا۔ حضرت میرے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ساتھ ان فرشتوں کو بھیجا، اس فرشتے کو بھیجا جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے۔ آ کر کے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے یہاں تک کہ حضور ایک پیڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو اوباشوں نے ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پھر سے پتھر مارا۔ ذرا غور تو کرو، اندازہ کرو کیا کیفیت رہی مصطفیٰ جان رحمت کی۔ خون کے فوارے جاری تھے، نالیں مبارک خون سے جڑی ہوئی تھی، لیکن جب فرشتہ آیا تو فرشتے نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، اب زیادہ ہو گیا، ظلم حد سے بڑھ گیا، آپ حکم دیں ان دو پہاڑوں کو ہم آپس میں ملا دیں تاکہ طائف والے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ بجھ کر رہ جائے، پس کر رہ جائے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اب تمہیں فرق سمجھ میں آئے گا، میں کسی نبی کی توہین نہیں کرتا، اللہ اکبر کبیرہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اور نبیوں کا مقام الگ ہے اور امام الانبیاء کا مقام الگ ہے۔ حضرت موسیٰ نے پانی میں ایسا مارا تھا تو فرعون کی ڈوب گئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہ کیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے اللہ انہیں معاف کر دے، اگر یہ کلمہ نہ پڑھ سکے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، ان کی آنے والی قوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، اخلاق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ پتہ ہے حضور کا اخلاق کیا ہے؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ اخلاق مبارکہ آپ جاننا چاہتے ہو؟ سنو میں تمہیں بتاؤں۔ حضور کی عادت کریمہ، جس دن فتح مکہ کی وہ روشن تاریخ کون بھول سکتا ہے؟ فتح مکہ کا وہ مبارک دن کون فراموش کر سکتا ہے؟ جب کوئی کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، جب کوئی کسی شہر میں فتح کر کے اس شہر پر داخل ہوتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں پارشد کا چناؤ جیتنے والے جس دن پارشدی کا چناؤ جیت جائیں ان کی ریلیاں دیکھا کرو کیسے نکلتے ہیں۔ کوئی پارشد بیٹھا ہو تو برا نہ مانے میری بات کا، لیکن اعمال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کہیں گواروں کو فالو نہیں کرنا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو فالو کرنا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پارشدی کا چناؤ جیت کر آئے تو پورے محلے میں ڈی جے بتاتے اور جو ہے وہ ادھم مچاتے ہوئے نکل رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے خلفاء کا طریقہ دیکھو، وہ خلیفۃ المسلمین جس کو 25 لاکھ مرتبہ نہیں اور اللہ نے حکومت دی تھی، خلیفۃ رسول اللہ کہتی ہے، تمہیں جسے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کہتی ہے، اس کی سلطنت کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ 25 لاکھ مرتبہ نہیں پر حکومت کرنے والا عمر مسجد نبوی میں بغیر چٹائی کے لیٹا رہتا اور جب سفر پر نکلتا تو ایک سواری
میری بات بہت توجہ سے سننا، یہ اخلاق کی وہ اعلیٰ قدریں جو قوموں کو عروج دیتی ہیں، جو قوموں کو اونچا لے جاتی ہیں۔ تمہارے تکلفات نے، تمہاری تکلفات نے، تمہاری ریاکاریوں نے تمہیں بربادی کی طرف بڑھایا ہے اور بربادی کا سفر کر رہے ہو۔ تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں جمع ہو رہی ہیں۔ برداشت کے مادے ختم ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے، جمعہ کے برداشت کی بات میں کر رہا ہوں، جمعہ کے اندر اگر امام 2 منٹ خطبے میں لیٹ کر دے تو ہماری قوم کو یہ برداشت نہیں ہے۔ وہ قوم ملک پر کنٹرول کی بات کرتی ہے جس قوم کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہے، جس قوم کا اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کو جو ہے وہ تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری عادت تنقید کی نہیں ہے، میری عادت اسلام کی ہے۔ میں اسلام کے لیے کہہ رہا ہوں، اصلاح کیجئے اپنے اعمال کی، اصلاح کیجئے اپنے اعمال کی۔ آج ہمارے ہاں کنڈیشن یہ ہے، یہ معاملات ہیں ہمارے نوجوانوں کے۔ آپ غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا ان کے معاملات کیا ہیں۔ تکبر، ایگو، ایک گاڑی کسی نے لے لی تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر گاڑی کسی کے پاس نہیں۔ ایک موبائل کوئی لے لے تو وہ سمجھتا ہے میں ہی سب سے زیادہ اسمارٹ انسان ہوں، یہ سارے میرے سامنے بیوقوف ہیں۔ اسلام کا طریقہ تو یہ تھا۔ آج کسی کو تھوڑا سا علم ہو جائے، آپ کے محلے میں کوئی بچہ انجینئر یا ڈاکٹر ہو جائے تو سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کا تو نہیں تھا۔ اسلام تو اخلاق دیتا ہے، علم کے ساتھ ادب دیتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ ادب نہ آئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ حضور فاتح مکہ بن کر جو ہے وہ مکے میں داخل ہوئے۔ غور کریے، حضور کا اخلاق سنیے۔ فاتح مکہ بن کر حضور فتح مکہ کے دن جس دن مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، حضور اپنی سواری پر سوار تھے۔ آپ پڑھے راویوں کو، کسی ایک راوی نے کسی مورخ نے بھی انکار نہیں کیا، سب لکھتے ہیں کہ جس دن حضور کعبے میں داخل ہوئے، حضور کا سر، حضور کا وہ مبارک سر، کون سا سر؟ امام کہتے ہیں کون سا سر؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا وہ مبارک سر جس میں امامہ سجا تھا۔ کیسا امامہ؟ وہ امامہ کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، وہ امامہ سر پہ سجا تھا۔ لیکن جب حضور فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور کا سر اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے کوہان سے حضور کا سر لگ رہا تھا، اونٹ کے کوہان سے حضور کا امامہ لگ رہا تھا۔ فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو سر اٹھا کر داخل ہوتا ہے، لیکن میرے حضور کعبے میں داخل ہوئے تو سر جھکا کر داخل ہوئے۔ اور اس دن حضور کی سواری پر پیچھے 2 بچے بیٹھے تھے اور ایک روایت مانے تو ایک بچہ بیٹھا تھا اور وہ بچہ یتیم تھا جو میرے حضور کے ساتھ حضور کا جو ہے ہم آپ بن کر حضور کا حدیث بن کر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا۔ آپ غور تو کریں حضور کا انداز کیا تھا۔ جب حضور کعبے میں داخل ہوئے تو وہ سارے لوگ ایک طرف کھڑے تھے جنہوں نے حضور کے اوپر اٹھڑیاں ڈالی، جنہوں نے حضور کے اوپر غلاظتیں ڈالی تھی، جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ کون لوگ تھے وہ؟ کون لوگ تھے؟ ایسے لوگ کہ حضور کعبے میں نماز پڑھتے تو گردن میں کپڑا ڈال کر اس طرح کھینچتے کہ میرے آقا کریم کی آنکھیں باہر کی طرف نکل آتی۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے شب ابی طالب میں حضور کو 3 سال تک کے اور حضور کے گھر والوں کو 3 سال تک کے دانے دانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے حضور کے گھر والوں کو پریشان کیا۔ پتہ ہے آپ کو شب ابی طالب کے معاملات کیا ہیں؟ کبھی آپ بس منعقد کریں سیرت رسول پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شب ابی طالب میں کیا کچھ ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 سال جو شب ابی طالب میں ہم نے گزارے ہیں وہ ایسی گھاٹی کے اندر جس میں ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو نہیں نکالا گیا لیکن وہ جان بوجھ کر حضور کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اس گھاٹی وادی میں آ گئے اور حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ کیوں رہنے لگے؟ اس لیے رہنے لگے کہ جب میرے آقا مکے سے باہر لگے تو میں تو مکے میں رہوں گا۔ اور کہتے ہیں کنڈیشن یہ تھی کہ بھوک کے مارے اتنی حالت خراب ہوتی کہ ہم نے ایک دن بھوک مجھے بہت تیزی سے لگی ہوئی تھی، بہت تیز مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کا ایک چمڑا ہے، اونٹ کا ایک چمڑا ہے جو پڑا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کے اس چمڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے پیسا اور پیس کر کے اسے
آپ الگ جا کے کھا لیں راشید آپ کو مبارک ہو تھوڑا سا کرم فرمائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کا برا مت مانیے جو صاحب میں معافی چاہتا ہوں لیکن بات اصل یہ ہے کہ حضور کا بیان چل رہا ہو اور بیچ میں کچھ خلل واقع ہو تو طبیعت ذرا جو ہے وہ متنفر ہو جاتی ہے خیر مجھے معاف فرمائے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ ہم نے اونٹ کے چمڑے کو جو ہے وہ گھول کر کے پانی میں پیا آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے صرف جو ہے وہ عیش و آسائش دیکھی ہے یعنی شریف کے اندر آپ نے کٹتے ہوئے بکرے دیکھے ہیں یعنی شریف کے اندر آپ نے سچی ہوئی گئیاں دیکھی ہیں بلا شبہ یہ میرے آقا اعظم کا مہینہ ہے کبھی پلٹ کر اسلام کی اس تاریخ کا بھی جائزہ لو جس تاریخ کے اندر حضور کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر شہید کر دیے گئے لیکن ان کو کفنانے کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس کپڑا نہ تھا حضور کی بیوی حضرت صفیہ اپنا دوپٹہ لے آئی ایک اور صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں میرے صحابی مصعب بن عمیر کو بڑی چادر دے دو اور میرے چچا سید الشہداء کو چھوٹی چادر دے دو پتہ ہے کون سید الشہداء کون حضرت امیر حمزہ وہ حضرت امیر حمزہ کہ جب حضور حضرت امیر حمزہ کو دیکھتے تو حضور فرماتے حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر چچا کو دیکھ کر مجھے طاقت محسوس ہوتی ہے وہ امیر حمزہ میدان احد میں شہید کر دیے گئے اور پتہ ہے کیسے شہید کیے گئے پتہ ہے کیسے انہیں شہید کیا گیا حضرت ابو سفیان کی بیوی ابو سفیان ایمان نہیں لائے ان کی بیوی ہندا نے قسم کھائی تھی یا ہندا نے قسم کھائی تھی اور شہید کیا گیا وحشی غلام نے آپ کو شہید کیا اور شہید کر کے حضور کے چچا کا کان حضور کی چچا کی انگلیوں کو اور ان کی ناک کو کاٹ لیا گیا اور کاٹ کر کے گویا کہ اسے سوئی میں اور تاغے سے جو ہے وہ سل کر کے اس نے اس کا ہاتھ پہنا اور ان کے کلیجے کو چیک چاک کر کے اس کا ان کا کلیجہ نکال کر چبایا ایک کچے کلیجے کو چبایا حضور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں حضور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ حضور فتح مکہ کے دن کن لوگوں کے سامنے کھڑے تھے ان لوگوں کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا وہ حضور کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے حضور کے چچا کی انگلیوں اور ناک اور کان کو گم کر کے ہاتھ پہنا تھا وہ حضور کے سامنے کھڑے تھے لیکن آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کیا ارشاد فرمایا حضور نے جب اپنا سر اٹھایا تو مکہ والے لائن میں کھڑے تھے سب کو معلوم تھا سب کو پتا تھا کہ جب کوئی کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو کبھی شہر کے لوگوں کو معافی نہیں دیتا اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بچپن سے جنہوں نے اعلان نبوت سے لے کر کے ایک زمانے تک ان کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے کیا یہ مکے والوں کو معاف کر دیں گے کیا یہ مکے والوں سے درگزر کریں گے لیکن جب حضور نے سر اٹھایا تو حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے دنیا کے کسی حکمران نے آج تک کسی گنہگار سے یہ نہیں پوچھا کہ بتا میرے ساتھ کیا کیا جائے یہ فقط مصطفیٰ جانے رحمت کی شان ہے کہ اپنے گنہگاروں سے خود پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ کیا جائے عرب کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کریم ہیں اور کریم کی اولاد ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں ہم پر درگزر فرمائیں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن ہم تم سے کوئی معافی نہیں کرتے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا جاؤ ہم نے تم سے درگزر کی جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا جاؤ ہم نے تمہیں آزادی دی جاؤ ہم نے تمہیں چھٹی دی گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ مکے والوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا کتنے لوگ ایسے تھے جو آگے بڑھ کر اسلام لے آئے کہ ایسا شخص جس نے مکے کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد ان کو مارنے والے ان پر ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والوں کو بخش دیا ہے معاف کر دیا ہے کتنے لوگ ایمان لے آئے صرف اس بات پر کہ مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں معاف کر دیا ہے اور پھر پتہ ہے اس میں چند لوگ ایسے تھے جن کا نام ہٹ لسٹ میں تھا ہٹ لسٹ میں نام تھا کون کون لوگ تھے جن کا نام ہٹ لسٹ میں تھا ان میں پہلا نام جو ہے وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا تھا یہی اختلاف ہے روایات میں لیکن میں یہاں ایک روایت کو کوٹ کر رہا ہوں جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کی دلیل میرے پاس ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ سر فہرست تھا ہند
کو مارا تھا، نیزہ اپنی بچی ماری تھی، یہ لوگ ہی جس میں تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، جہاں بھی ملے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن کعبے میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ، ابو سفیان جو ہے وہ نام کو پسند کرنے والے آدمی ہیں، اگر آپ ان کے لیے کسی چیز کا اعلان کر دیں گے تو وہ ضرور جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، اس کو امان دے دیا۔ تو ابو سفیان کی بیوی ہندا ہے، امان تو ان کو ویسے ہی مل گئی، اب رہ گیا بحشی اور رہ گیا اکرمہ۔ تو اکرمہ کو جو ہے وہ اکرمہ کی بیوی ایمان لے آئی، ایمان پہلے ہی لے آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ میں ایمان لے آئی، میں مسلمان ہو گئی، آپ بتائیں ارے کیسا ہلا بھیا یار، کیا میرے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا؟ کیا مجھے سہاگت نہیں کہنے دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مانو کیا ماننا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا شوہر اکرمہ جو ہے وہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ جہاں بھی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، آپ اس کو امان دیں۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے نبی کی شان ایک کیا ہے۔ منٹ بچے 1 گھنٹے ہونے کو، ایسا دشمن، ایسا 1 گھنٹہ ہی آئے گا تقریر ہوتی ہے۔ تو پورا موضوع دشمنی پر جائے گا، لیکن میں ساری بات چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایسا دشمن جو زندگی پر گالیاں دیتا رہا، جو زندگی پر پریشان کرتا رہا، مصیبتیں ڈالتا رہا، یہی احکامات پر جو ہے تحریک چلاتا رہا، تدبیر بناتا رہا، ایسا دشمن حضور نے اس کو امان دے دی۔ مجھے بتاؤ، یہاں ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے بھائیوں سے درگزر نہیں کرتے، ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر پاتے۔ چچا اور بھتیجوں کے جھگڑے زمانے گزر گئے، لیکن چچا اور بھتیجے کا جھگڑا باقی ہے تو باقی ہے۔ کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ صاحب وہ ایک دکان میرے ابا کی تھی، چچا نے اس پر قبضہ کر لیا، چچا کہتا ہے نہیں یہ میرے بھتیجے کے لیے، اسی بات پر ساری زندگی گزر گئی۔ اخلاق نام کی چیز ہی نہیں ہے، کردار نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ مقدس رشتے ہیں، ان رشتوں کو سمجھو۔ میں آج مکمل تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تقریر کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس میں ہر رشتے پر ہر رشتہ ایک مکمل عنوان ہے۔ بھائیوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، چچا اور بھتیجے کا کیا رشتہ ہے۔ اگر چچا اور بھتیجے کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہو تو حضور اور سید الشہداء کا رشتہ دیکھو۔ اگر چچا اور بھتیجے کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر چچا اور بھتیجے کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہو تو جناب ابو طالب اور مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ دیکھو، جناب ابو طالب اور حضور کا رشتہ دیکھو۔ یہاں کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ نے ابو طالب کی بات بھی سے کیوں کر دی، میں ایمان ابو طالب پر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو حضور کے ساتھ کیا ہے، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک ان کے اس بات کو بھلایا نہیں جا سکتا، ان کی اس خدمت کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس سے خراب نہیں کیا جا سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جب علی کے بابا کا نام لیا جائے گا خیر کے ساتھ نام لیا جائے گا۔ میں ان کے ایمان کی بات نہیں کر رہا، رشتہ دیکھنا چچا اور بھتیجے کا تو حضور اور جناب ابو طالب کا رشتہ دیکھو۔ اگر رشتہ دیکھنا ہے تو حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کا رشتہ دیکھو۔ چچا اور بھتیجے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قوم میں، یعنی بھائی بھائی اتنا نہیں لڑتے، عورتیں اتنا نہیں لڑتی جتنا بعض اوقات چچا اور بھتیجے لڑتے ہیں۔ بہت اس میں تضاد پیدا ہوتا ہے رشتوں میں۔ ان تمام رشتوں پر ہر رشتے پر الگ سے عنوان منتخب کر کے تقریر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں دیکھو حضرت عباس کا کیا رشتہ تھا حضرت علی اکبر سے۔ حضرت علی اکبر کون ہے؟ حضرت عباس سے نمبردار تھے، بھتیجے ہیں، بھتیجے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادے ہیں، حضرت عباس نمبردار یہ کون ہے؟ یہ میرا 12:55 یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے داماد مولا کائنات کے بیٹے حضرت ام بنین سے حضرت ام بنین کے شہزادے۔ یہاں رک کر میں جو مائیں میری بات سن رہی ہیں، جو عورتیں میری بات سن رہی ہیں، ان کو بھی مخاطب کر کے بات کہنا چاہتا ہوں۔ سوتیلی ماں کا بہت بڑا اخلاق کے معاملے میں کہ وہ بچوں کے ساتھ وفا نہیں کرتی، لیکن جو یہاں سوتیلی ماں میری بات سن رہی ہے اور جو جس کے سوتیلے بچے یہاں بیٹھے ہوں ان کو مخاطب کر کے بات کہتا ہوں۔ سوتیلے کو بھلے ہی لوگوں نے بدنام کر دیا ہو، لیکن خدا کی قسم کوئی چیز جو حضور کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے وہ بدنام نہیں ہوتی، وہ عزت پا جاتی ہے۔ سوتیلا پن حضور کے گھر میں بھی ہے، لیکن وہ کیسا خوبصورت سوتیلا پن ہے، اخلاق کا اخلاق۔ حضرت ام بنین کون ہے؟ یہ حضرت سیدہ کائنات کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انتقال کے وقت حضرت علی سے کہا تھا، اے علی میرے بعد کسی جنگجو قبیلے کی عورت سے شادی کرنا۔ حضرت علی نے کہا کیوں فاطمہ؟ کہا اس لیے تاکہ میدان کربلا
जंजू कबीले की औरत थी, इनसे जो बेटा पैदा हुआ वो हजरत अब्बास नंबरदार। पता है हजरत अब्बास नंबरदार कौन थे? इतने नहीं शहीद थे, इतने ताकतवर थे, इतने ऊंचे कद वाले थे कि अरबियों नस्ल घोड़े को अपने बाजू में दबा लिया करते थे हजरत अब्बास। किसी को मेरी बात पर एतराज हो, तारीख पढ़े, सीरत पढ़े, मेरे पास है, मैं हवाला देता हूँ। अब बहुत लोगों को एतराज होता है कि ये अहले बैत के फज़ाइल कहाँ से बताते हैं। मेरा मौजू नहीं होता, मैं आपको बताता, लेकिन मैं मोहब्बत बयान कर रहा हूँ, अखलाक बयान कर रहा हूँ। हज़रत अब्बास को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, इतनी शुजाअत दी थी कि 16 साल की उम्र में अल्लाह ने वो कद दिया था कि जब आप चलते थे तो जमीन में धमक पैदा होती थी। और वो बोलना बेटे किसके हैं, किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं? वो उनके बेटे जिनके बारे में कहा गया कि कभी जंजीर हिलती है, कभी कांप जाता है, अली का नाम सुनते अपनी खैर कांप जाता है। शाह अल्लाह, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता, ला फता, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हज़रत अली। उसके शहजादे हज़रत अब्बास, उसके शहजादे, हुजूर के घर वालों के नाम देखो, हुजूर के घर वालों के नाम भी देखो, क्या खूबसूरत नाम है, खुदा की कसम। किसी का नाम हमजा है, किसी का नाम जाफर है, किसी का नाम बाकर है, किसी का नाम जो है वो अब्बास है, किसी का नाम जो है वो मूसा काज़िम है, किसी का नाम हैदर है। ये सारे नाम शेरों के हैं, ये सारे नाम शेरों के हैं, ये सब शेरों के नाम शेरों के हैं। जाफर उस शेर को कहते, सुनो ज़ौक़ की बात आ गई, सुनो आकाओं की बात आ गई। ये इनके नाम ज़बान पर क्यों नहीं आते? जब इनका कर्म होता है तब इनके नाम आते हैं। आकाओं की बात आ गई, जाफर उस शेर को कहते हैं जो अपनी खार में चुपचाप बैठा रहे। हमजा उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को देखने लगे, यानी नजरें जमा दे, उसे हमजा कहते हैं। और पता है बाकर किस शेर को कहते हैं? अच्छा, अब्बास उस शेर को कहते हैं जो शिकार को देखकर हो रहा है। और हैदर उस शेर को कहते हैं जो हमला करे तो बगैर फाड़े अपने शिकार को न छोड़े। कर्रार उस शेर को कहते हैं जो पलट कर शिकार करे, शिकार को फाड़ करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत। ये हुजूर के घर वालों के नाम। रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, जब हुजूर के घर में आता है तो फिर वो दुनिया के लिए नमूना बन जाता है। सीखो, अखलाक सीखो। हजरत उम्मे बनी सौतेली माँ है, हजरत इमाम हसन करीमैन की, हजरत अब्बास की माँ है। जब आप हजरत अब्बास को खाना खिलाती तो क्या कहती? बेटा अब्बास, मैं तुझे खाना, इसलिए जो सौतेली माँ की बात सुन रही या सौतेले बच्चे की बैठे वो भी सुन ले, अखलाक पैदा हो। जब खाना खिलाती तो कहती मेरे बेटे अब्बास, अल्लाह ने तुझे बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ने तुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, तेरा सीना बहुत चौड़ा है, लेकिन अब्बास मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, इसलिए नहीं पाला कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। अब्बास, मैं अली की बीवी हूँ, अली की, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। तुझको पाना इसलिए है कि फातिमा के पेटों में जान की सबर कर सके। सौतेले बच्चे मिले हो, वो हुजूर के घर से अखलाक सीखे, वो हुजूर के घर से किरदार सीखे। कुर्बान हो जाओगे उस औरत पर, खुदा की कसम सलाम हो, करोड़ों सलाम हो रसूल में बनी पर, जिन्होंने अपने बच्चों को फातिमा के बेटों के लिए पाला, मज़हब इस्लाम के लिए पाला। ये हुजूर का घर है, हुजूर का खान। पता है हजरत अब्बास को कितनी ताकत थी, कितनी ताकत थी हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास नंबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जंग के मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सारे बेटे उस जंग के अंदर मौजूद थे। हजरत अली ने शिरकत की, सारे बेटे अली के मौजूद थे। कौन कौन? हजरत अब्बास भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया भी थे, हजरत इमाम हसन भी थे, हजरत इमाम हुसैन भी थे। अल्लाह ने बेटे बहुत दिए, कसरत से दिए। क्यों कसरत से दिए? क्योंकि इतना आतना कल कौसर का सदका जो है वो हजरत अली को भी तो मिलेगा। किसको मिलेगा? हुजूर को मिला है, तो हुजूर के सदके में अली को मिला, हुजूर की औलाद को मिला। देखो सही, एक बंदा, एक शख्सियत मैदान
بچ کر آئی جسے امام زین العابدین کہتے ہیں. لیکن دنیا کا کون ایسا شہر ہے, دنیا کا کون ایسا ملک ہے, دنیا کا کون ایسا خطہ ہے جہاں تمہیں ہمارے رسول کی اولاد نہ ملے گی, جہاں تمہیں مصطفیٰ علیہ رحمت کی اولاد نہ ملے. دنیا محنت کرنے, کوشش کرنے, 100 نہیں 1,000 شادیاں کرنے, اور پھر اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد دیکھو, اس کے مرنے کے 1,000 سال کے بعد دیکھو, آل ساسان جنہوں نے 31,500 سال حکومت کی, آل ساسان کی نسل کا ایک آدمی دنیا میں نہیں دکھا سکتے, نہیں دکھا سکتے. فرعونیوں کے خاندان کا کوئی آدمی دکھا کے بتاؤ, نمرودیوں کی اولاد کو دکھا کے بتاؤ, نہیں بتا سکتے. لیکن خدا کی قسم حضور کی اولاد کیسی ہے, اللہ نے وہ مقام دیا. میرے امام کا اندا اور جنت میں کوثر ساری کثرت پاتے ہیں. آپ غور تو کریں, اخلاق اعلیٰ ہو تو پھر اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے, اللہ برکتیں بھی دیتا ہے. حضرت عباس بن جنگ میں شریک حضرت علی کے سامنے ایک پہلوان آیا, اور پتہ ہے پہلوان کیسا تھا, بڑا جنگجو تھا, بڑا طاقتور تھا, بڑی ہمت رکھنے والا, بہت بہتر باز, بہت ماہر. اور اس نے علی کے سامنے آ کر کہا, کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ علی کے بیٹوں میں سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے, علی کے بیٹوں میں سے کون ہے جو اس کے مقابلے میں آئے. سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ بابا جان میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا, بیٹے حسن آپ نے میری بات کو صحیح سے سنا نہیں. میں نے یہ کہا علی کے بیٹوں میں سے, یہ بھی کہا کہ نبی کے بیٹوں میں سے. آپ تو میرے بیٹے ہیں لیکن آپ نبی کے بیٹے ہیں. میں نے علی کے بیٹوں کو کہا, اگر میری مراد آپ ہوتے تو میں علی کا بیٹا نہ کہتا, نبی کا بیٹا, نبی کا بیٹا. جب حضرت امام حسن نے سنا تو حضرت عباس نمبردار آگے گئے, کہنے لگے بابا مجھے اجازت ہے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. حضرت علی نے حضرت عباس کے سر پر امامہ باندھا اور ان کو ذوالفقار حیدری کی گھوڑے پر سوار کیا. جب حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو سامنے والی قوم میں دہشت پیدا ہو جاتی تھی. لیکن عمر فقط 16 سال, فقط 16 سال کی عمر, توجہ سے سنا, 16 سال کی عمر. جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے روک لیا اور کہا عباس ذرا واپس پلٹو, اتر کر آؤ. حضرت عباس اتر کر آئے تو حضرت علی نے گلے لگا لیا اور کہا عباس یہ جو سامنے پہلوان ہے بہت طاقتور ہے, بہت ماہر ہے, میں اس لیے گلے لگا رہا ہوں کہ پتہ نہیں دوبارہ مجھے گلے لگانا نصیب ہو یا نہ نصیب ہو, اس لیے مجھے گلے لگا رہا ہوں. حضرت عباس کے دست موتی کی قدم موتی کی گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت علی نے پھر آگے بڑھ کر گلے لگا لیا. دوبارہ اپنے قدم موتی کی دست موتی کی آگے بڑھنے لگے تو حضرت علی نے پھر گلے لگا لیا. جب اس بار حضرت علی نے گلے لگایا تو محبتوں کے اثرات جو ہے وہ آنکھوں کے باہر آنے لگے, محبتوں کے اثرات جو ہے وہ آنکھوں سے ٹپکنے لگے. کسی کا بیٹا ہو, بیٹا تو بہرحال بیٹا ہوتا ہے, اور وہ بھی ایسا بیٹا, ایسا خوبصورت بیٹا, ایسا طاقتور بیٹا, بیٹا تو بہرحال بیٹا ہوتا ہے. حضرت علی نے جب گلے لگایا تو حضرت عباس نے حضرت علی سے الگ ہوتے ہوئے فرمایا, بابا بابا آپ پریشان نہ ہو, آپ تکلیف نہ محسوس کریں, آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اس کے لیے آپ پریشان ہیں. خدا کی قسم اگر عباس اسے جی بھر کے دیکھ لے تو یہ مر جائے. مجھے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں, میں علی کا بیٹا ہوں, علی کا. اگر میں نظر بھر کے دیکھ دوں گا یہ مر جائے. لوگ کہیں گے کیا دیکھنے سے بھی کوئی مرتا ہے, کیا نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں مرتا ہے. حضرت عباس کی بات تو بہت اونچی ہے. حضرت عباس کے پوتے کے پوتے کے پوتے میرے بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی نے جس کو نظر قہر سے دیکھا وہ مر کے بھی سکون نہ پا سکا. میرے امام کہتے علامہ قہر ہے, اے غوث کو تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں. نعرہ تکبیر